پہلے تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی ہمارے ساتھ جانے کے لیے، اور ان کو یہ تھا کہ پاکستان کے بارے میں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے سے نیگیٹو جو ہمارے رومرز کریٹ ہوئے ہوئے ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ پاکستان کے حالات شاید بہت زیادہ خراب ہوں گے اور یہاں پہ شاید اس طرح سے وزٹ نہیں ہو پائے گا. تو وہ پراپر جسے کہتے ہیں اپنی پوری تیاری کے ساتھ آنا چاہ رہی تھی، اپنی ایک بلٹ پروف جیکٹ بھی لانا چاہ رہی تھی. ان کو بہت اچھے سے ملا جا رہا تھا، ان کے ساتھ پکچرز بنائی جا رہی تھی. یہ دیکھ کے وہ کرسٹل کا خود بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ لائک مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے ایسے سیلیبریٹیز کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو میں نے انہیں بتایا یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، ہمارے ملک میں جو کوئی بھی آتا ہے ان کے ساتھ بہت اچھے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. جو اس طرح کے رومرز اسپریڈ کیے گئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کا دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ پاکستان کے حسن کو، پاکستان کی خوبصورتی کو گہنا دینا چاہتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے دنیا میں تاثر یہ پھیلایا جاتا ہے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، پاکستان اور امن ملک نہیں ہے. پورے پاکستان میں دہشت گردی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی سچ ہے، حقیقت ہے کہ پاکستان کے تھوڑے سے علاقوں میں، بالکل چھوٹے سے علاقوں میں دہشت گردی ضرور ہوتی ہے. وہاں بھی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ اس کو کوئی ایسا علاقہ قرار دیا جائے کہ وہاں پہ عام آدمی کا جانا ممکن نہ ہو، جس کو نو گو ایریا کہتے ہیں. پاکستان میں کہیں بھی نو گو ایریا نہیں ہے. یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے حسن کی، پاکستان کی خوبصورتی کی، پاکستان کی امیج کی، کہ کس طرح سے پاکستان کے باہر پاکستان کی امیج کو برباد کرنے کی، تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان کے دشمن تو ایسا کریں تو کریں، جو پاکستان کے دوست ہیں بلکہ جو پاکستانی ہیں وہ ایسا کریں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. 2-4 روز پہلے کی بات ہے کہ پاکستان میں ایک جرمن سائیکلسٹ جس کا نام فلورین برگ بتایا جاتا ہے، 27 سال اس کی عمر ہے، وہ سائیکل پہ پاکستان آئے سائیکلسٹ. تو وہ رات کو کیمپنگ کر رہا تھا. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کو کیسے کیمپنگ کا پاکستان میں خیال آ گیا کہ پاکستان جیسے ملک میں وہ کیمپ لگا کے، چھوٹا سا ٹینٹ لگا کے اس میں سو رہا تھا. تو وہاں پہ اس کو پڑ گئے ڈاکو نے ان کے ساتھ کیا کیا، فلورین سے اس کا کیمرہ چھینا گیا. 5 لاکھ روپے کا بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاس کیمرہ تھا. یقینی طور پر ایسا ہی کیمرہ ہوگا، جرمن کو کسی قسم کا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اس کا موبائل فون بھی تھا. وہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی بٹنوں والا فون تو ان کے پاس نہیں ہوگا، مہنگا فون تھا. اور اس کے ساتھ اس کے پاس جو نقدی تھی، خالی ہاتھ تو آیا نہیں ہوگا، نقدی بھی اس کے پاس ہوگی، پیسے بھی اس کے پاس ہوں گے کیونکہ اخراجات اس نے کرنے تھے. وہاں پہ ڈاکو اس کو پڑ گئے. 2 ڈاکوؤں نے اس کو اٹھایا، جگایا، اس پر تشدد کیا، اور اس کے پاس جو کچھ بھی تھا سوائے سائیکل کے سارا کچھ چھین کے لے کے. بتایا جاتا ہے کہ 2 ڈاکوؤں نے اس کے ساتھ یہ واردات کی، اور ان کا تیسرا ساتھی وہ کہیں دور کھڑا دیکھ رہا تھا کہ ادھر کوئی پولیس والا نہ آ جائے. اس طرح سے 3 لوگوں کی طرف سے اس کے ساتھ فلورین برگ کے ساتھ ڈکیتی کی گئی. جیسے اس کے ساتھ ڈکیتی ہوتی ہے، اس نے فوری طور پر، اس کے باوجود کہ اس پر تشدد کیا گیا تھا، اس نے پولیس والوں کو فون کیا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو فون کس نے دیا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس نے آتے ہی کوئی ایمرجنسی فون نمبر حاصل کر لی ہوں، جیسے ہاسپٹل کا نمبر، پولیس اسٹیشن کا نمبر. تو اس نے ڈولفن والوں کو فون کر دیا. ڈولفن والے بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی صورت کے ساتھ، بڑی چابکدستی کے ساتھ اور بڑی جانفشانی کے ساتھ وہاں پہ پہنچ گئے، وقوع پر پہنچ گئے. پولیس والوں کو اس نے سارا کچھ بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو ان 4 پولیس اہلکاروں کی طرف یہ 4 ہی آئے تھے ڈولفن والے. ایک خبر تو یہ شائع ہوئی ہے، اخبارات میں، میڈیا میں آئی ہے کہ ان کی طرف سے اس سے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا گیا کہ ہمیں بھی کچھ لگا. اس کے پاس لگانے کے لیے کچھ نہیں تھا. بہرحال اس کے پاس لگانے کے لیے ایک تھپڑ ضرور تھا، وہ بیچارہ نہیں لگا سکتا تھا. ایک تو وہ غیر ملکی تھا، دیار غیر میں آیا تھا. دوسرا اس کے ساتھ جس طرح سے تشدد کیا گیا تھا، وہ اتنے جوگا ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کسی طرح کا وہ ہاتھا پائی کر لیتا. ویسے پولیس والوں کے ساتھ کسی کو ہاتھا پائی کرنے کی ضرورت ہے ہی کیا، لیکن اس کو غصہ تو ضرور آیا ہوگا کہ ایک طرف میں لٹ گیا، میرے اوپر تشدد ہوا، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لگا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان پولیس والوں کی طرف سے اسے کہا گیا دفع کر، چھوڑ،
تمہیں کیا ملے گا، رہنے دے، کیا رپورٹ کروانی ہے۔ اس پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کا امیج ایز فلورین برگ کے سامنے کیا آیا ہوگا، اس نے کیا سوچا ہوگا پاکستان کے بارے میں۔ ایک تو کیمپنگ کرتے ہوئے اس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اس پر تشدد کیا گیا، اور پھر جب اس نے قانون کو جگایا، قانون کہیں سویا ہوا تھا، تو قانون نے آ کے اس کو کیا مشورہ دیا کہ چھاڑ یار، کیا کرنا ہے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، رہنے دو، بلکہ جو بھی تیرے پاس بچ گیا وہ ہمیں دے دو۔ تو یہ بندہ کیا پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوگا۔ اور پاکستان میں خبر اگلے دن شائع ہوئی، نشر ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں یہ خبر پھیلی، تو پاکستان کا جہاں جہاں بھی اردو سمجھنے والے، دیکھنے والے لوگ موجود تھے، انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ تو پاکستان کے بارے میں پہلے بھی کون سی بہت سی مثبت سوچیں باہر دنیا میں موجود ہیں۔ بہرحال اگلے روز یہ خبر شائع ہوئی تو مریم نواز شریف صاحبہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی طرف سے نوٹس لیا گیا، ان کو بھی کسی نے بتایا، ان تک بھی خبر پہنچی، شاید انہوں نے اخبارات دیکھ کر یا پھر ان کے میڈیا کی طرف سے ان کو بتایا گیا، انہوں نے اس پر نوٹس لیا، اس پر پولیس متحرک ہو گئی۔ جناب آئی جی پنجاب سلیمان انور صاحب کی طرف سے بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ انہوں نے سی سی پی او کو کہا تو سی سی پی او صاحب صدیق کمیانہ صاحب وہ بھی ایکشن میں آ گئے، تو پولیس نے اپنے گھوڑے جہاں تک ہو سکتے تھے انہوں نے دوڑا دیا، اور پھر دوسرے تیسرے روز یہ پتہ چلا کہ 3 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کہاں گرفتار کیا گیا، کس پولیس نے گرفتار کیا، سارے اخبارات نے مکھی پر مکھی ماری ہے، سارے میڈیا پر مکھی ماری گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 3 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا، ان سے کیمرہ برآمد ہو گیا، ان سے موبائل برآمد ہو گیا۔ ملزم کون ہیں، یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مکھی پہ مکھی ماری۔ سارے اخبارات آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جس میڈیا کو آپ نے دیکھنا ہے اس کو سن لیں، سب نے ایک جیسی خبر دی ہے کہ 3 ملزم گرفتار ہو گئے، ان سے برآمدگی ہو گئی۔ پیسے ملزموں سے کتنے برآمد ہوئے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، ملزم کون ہے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، ان کے نام نہیں بتائے گئے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی، سی سی پی او آفس میں فون کیا، وہاں پہ فون اٹینڈ نہیں ہوا، اور میں نے یہ فون انٹرنیٹ سے لیا تھا۔ یہ نمبر ہے 042357286462، یہ تھانہ شمالی چھاؤنی کا نمبر ہے۔ میں اس پر 5 منٹ تک فون کرتا رہا، وہاں پہ ایک دفعہ فون لگا لیکن اس کو کٹ کر دیا گیا، اس کے بعد یہی بار بار آتا رہا کہ آپ کا فون بزی ہے، تھوڑی دیر بعد کال کریں۔ اس کے بعد میں نے کال کیا، بیل جاتی رہی، لیکن 5-6 مرتبہ بھی وہاں سے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں آیا۔ میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ ملزموں کے نام کیا ہیں۔ یہ تو آج کی بات ہے کہ تھانہ شمالی چھاؤنی، جیسا میں نے آپ کو نمبر بتایا، اگر یہ ان کا نمبر ہے تو وہاں پہ فون پک نہیں کیا گیا، اٹینڈ نہیں کیا گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ ملزموں کے کیا نام ہے۔ بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملزم کون ہیں، ان کے کیا نام ہیں۔ کل کی بات ہے، 1 روز پہلے کی بات ہے کہ سی سی او صاحب صدیق کمیانہ صاحب نے ان پولیس اہلکاروں کو بھی اپنے دفتر میں طلب کیا۔ اس سے پہلے پوری ٹیم کو معطل کیا جا چکا تھا۔ ایس پی آپریشن ہیں شاہ میر صاحب، ان کی طرف سے ایکشن لیا جا چکا تھا، چاروں کے چاروں پولیس والوں کو معطل کر دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہو رہی ہے، تادیبی کارروائی ہو رہی ہے۔ اس کے اگلے روز پھر یہ ہوا کہ صدیق کمیانہ صاحب نے اپنے آفس میں چاروں پولیس والوں کو طلب کیا، وہاں پہ چاروں کو گرفتار کروا دیا گیا، چاروں کو حوالات میں بھجوا دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان میں ایک تو مزمل صاحب ہیں، دوسرے عمیر صاحب ہیں، اور تیسرے قاصد صاحب ہیں، جبکہ چوتھے صاحب کا نام ہے حسنین۔ یہ چاروں کے چاروں مطالبہ کر رہے تھے جرمن شہری سے کہ ہمیں کچھ لگا، اور ساتھ مشورہ دے رہے تھے کہ اگلی کارروائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرا کچھ نہیں بنے گا۔ ایک تو اس کے ساتھ ڈکیتی ہوگی، اور دوسرا پولیس والوں کا اور ان کے ساتھ یہ سلوک۔ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ، ان تک یہ اطلاع پہنچی، جیسے بھی اطلاع پہنچی انہوں نے فوری طور پر نوٹس لیا۔ حالانکہ اس سے پہلے پولیس کو چوکنا ہو جانا چاہیے تھا، نوٹس لے لیا جانا چاہیے تھا۔ اب وہ 4 ملزمان جو پکڑے گئے ہیں، وہ والے ڈکیتی والے نہیں بلکہ جو پولیس والے پکڑے گئے ہیں، ان پر ایک چارج یہ بھی لگایا گیا ہے کہ آپ نے اپنے سینئر پولیس افسروں کو یہ سارا واقعہ کیوں نہیں بتایا، وہ تو کچھ کمائی کرنے کے چکر میں تھے۔ بہرحال پاکستان کا امیج کس طرح سے برباد ہوتا ہے، کس طرح سے تباہ ہوتا ہے۔ آئی جی صاحب کی طرف سے اپنے گھوڑے دوڑائے گئے، ان کو بھی شاباش دینے کی ضرورت ہے
صدیق کمیانہ صاحب نے اپنا فرض ادا کیا، ان کو اندر ڈال دیا، ان کو بھی شاباش دینے کی ضرورت ہے، ویل ڈن بھی ان کو کہنا چاہیے، لیکن تھوڑا سا ان کو احساس بھی دلانا چاہیے کہ آپ کو یہ کارروائی ساری مریم نواز شریف صاحبہ کے کہنے کے، ان کے احکامات آنے اور ان کی ہدایت آنے سے قبل کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا۔ بات میں کر رہا تھا کہ پاکستان کا امیج کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، ہر بندے کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان کا امیج کس طرح سے بہتر بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ میرا تھوڑا سا تعلق ایک آئی ٹی کی کمپنی سے بھی ہے، سیمنٹو ٹیکنالوجی یہ کمپنی ہے۔ ہمارے ہاں ایک ساؤتھ کوریا کی کلائنٹ آتی ہیں، ان کا نام ہے کرسٹل شن۔ اس حوالے سے ہم ایک باقاعدہ ویلاگ بنا کے جاری کر چکے ہیں۔ یہ پاکستان میں آ کے دیکھنا چاہتی تھی کہ پاکستان میں بزنس کے حوالے سے کیسی صورتحال ہے، کیسا ماحول ہے۔ وہ لاہور میں آتی ہیں، اپنے دوستوں کے پاس ٹھہرتی ہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے کمپنی کا وزٹ کرنا تھا۔ 2 روز کے بعد وہ ہماری وہ کمپنی میں آتی ہیں۔ پہلے بھی وہ ہماری کلائنٹ تھیں، آئندہ بھی وہ پاکستان میں کوئی بزنس کرنا چاہتی تھی، تو وہ بزنس کے حوالے سے جائزہ لینے آئی تھیں۔ لاہور میں اپنے دوستوں کے پاس وہ 2 دن رکتی ہیں، اس کے بعد ہماری کمپنی میں تشریف لاتی ہیں۔ یہاں پہ ان کو بریف کیا جاتا ہے۔ ان کی باتیں سننے سے یہ لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں پہ آ کے پھنس گئی ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے پاکستان آنا تھا، میں نے بزنس کے حوالے سے تھوڑا سا جائزہ لینا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے پاکستان آنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میرے دوستوں کی طرف سے جو وہاں پہ موجود ہیں، شاید سرکاری طور پر بھی ان کو یہی بتایا گیا کہ پاکستان محفوظ ملک نہیں ہے، پاکستان میں دہشت گردی عروج پر پہنچی ہوئی ہے، وہاں پہ حالات بہت ہی خراب ہیں، وہاں پہ اگر جائیں گی آپ تو آپ کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دوستوں کی طرف سے، جن کے ہاں وہ ٹھہری ہوئی تھیں، جن کے پاس وہ ٹھہری ہوئی تھیں، جنہوں نے ان کا یہاں پہ آنے کا بندوبست کیا تھا، انہوں نے یقین دلایا کہ پاکستان میں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ یہی سارا کچھ انہوں نے ہمارے سامنے رکھا۔ یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ وہ گفتگو کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جس طرح سے خوف زدہ کیا گیا تھا کہ پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ نے پاکستان جانا ہے تو بلٹ پروف جیکٹ ساتھ لے کے جائیں، پہن کے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی حفاظت کے لیے وہاں پہ جوڈو کراٹے سیکھنا بھی شروع کر دیے۔ میں نے باکسنگ باقاعدہ سیکھی تاکہ اگر مجھے کہیں ایسا کوئی خطرہ ہو تو میں ان لوگوں کا مقابلہ کر سکوں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ اس خاتون سے سبق حاصل کرنا چاہیے، جرمن سائیکلسٹ جیسے سیاحوں کو، کہ وہ بھی کچھ ایسا سیکھ کے آتے، کوئی جوڈو کراٹے سیکھ کے آتے، کوئی اپنی حفاظت کے ایسا کوئی بندوبست کر کے آتے تو ان کے ساتھ ایسی ڈکیتی نہ ہوتی۔ بہرحال کرسٹل شین کی طرف سے کہا گیا کہ لاہور میں آ کے مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ جس طرح کی دہشت گردی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا، ایسی یہاں پہ دہشت گردی نہیں۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میں کچھ ایریا پاکستان کے دیکھنا چاہتی ہوں، سیاحتی مقامات پر جانا چاہتی ہوں۔ جب ان کی طرف سے پاکستان کے شمالی علاقہ جات دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تو کمپنی کی طرف سے ان کے لیے باقاعدہ ارینج کر دیا گیا وہاں کا وزٹ۔ ان کے ساتھ ہماری ایک تو HR گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 2 کمپنی کے معزز ممبران بھی گئے۔ انہوں نے 2-3 روز تک ان کو وہاں پہ وزٹ کروایا۔ جس طرح سے آپ کو بتایا کہ وہ کتنی زیادہ خوف زدہ تھی، لیکن وزٹ کے لیے جاتے ہوئے بھی تھوڑا تھوڑا وہ خوف محسوس کر رہی تھی، لیکن جب وہ وزٹ کر کے واپس آتی ہیں اور پاکستان سے واپس جانے لگتی ہیں تو ان کے نظریات پاکستان کے حوالے سے بالکل بدل چکے تھے۔ ان کے ساتھ ہماری HR شازیہ گئی تھیں۔ ہم شازیہ سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ان کا وزٹ کروایا۔ شازیہ، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے شین کو کہاں گھمایا پھرایا؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ پہلے تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی ہمارے ساتھ جانے کے لیے، اور ان کو یہ تھا کہ پاکستان کے بارے میں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے سے نیگیٹو جو ہمارے رومرز کریٹ ہوئے ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ پاکستان کے حالات شاید بہت زیادہ خراب ہوں گے اور یہاں پہ شاید اس طرح سے وزٹ نہیں ہو پائے گا۔ تو وہ پراپر جسے کہتے ہیں اپنی پوری تیاری کے ساتھ آنا چاہ رہی تھی، اپنی ایک بلٹ پروف جیکٹ بھی لانا چاہ رہی تھی، جو کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو ہمیں سن کے عجیب لگتا ہے کہ اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں جتنے کہ ہمارے میڈیا پہ شو کروایا جاتا ہے یا سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے بھی۔ تو بلکہ حالات برے ہیں ہی نہیں جی، پاکستان کے تھوڑے سے علاقے ہیں یہاں پہ دہشت گردی اور ان پر بھی قابو پانے کی پوری کوشش کی جا رہی، لیکن
پورے پاکستان میں ایک بھی ایسا ایریا نہیں ہے جس کو کہا جا سکے کہ نو گو ایریا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جیسے ناردرن ایریاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ تو تھوڑا زیادہ پرابلم ہوتا ہے, چلو لاہور, اسلام آباد اور کراچی میں ایسا نہیں ہے, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو پاکستان کا نارتھ وزٹ کرواتے ہیں, تاکہ یہاں پہ بھی لاہور میں بھی اس نے 2-3 دن گزارے, تو اس کے بہت اچھا تھا کہ یہاں کے لوگ تو بہت زیادہ ویلکمنگ ہوتے ہیں. تو ہم یہ لوگ یہاں سے گئے اسلام آباد, اور اسلام آباد سے پھر ہم لوگ گئے سوات, کلام, معلم جبہ, یہ جگہ ہم لوگوں نے وزٹ کی. پورا امن تھا سب کچھ. اور وہاں کی جو چیک پوسٹ جب ہم نے کراس کی تو وہاں پہ ہمیں یہ سننے کو ملا کہ اگر آپ چاہیں, آپ کے ساتھ ایک فارنر ہیں, تو آپ اگر چاہیں تو اپنے ساتھ سیکیورٹی پرپز کے لیے یہاں سے پولیس کے اگر کوئی سیکیورٹی اہلکار لے کے جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں. لیکن ہمیں معلوم تھا کہ نہیں, ایسا کوئی پرابلم ہوگا نہیں, تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, ہم لوگ یوں ہی جاتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں. اگر کوئی ہوگا تو ہم لوگ بیک پہ ان کو رکھیں گے, ان کو کال کر لیں گے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہم جانتے ہیں کہ کوئی ایسا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, بلکہ وہاں پہ جو کوئی بھی مل رہا تھا ان سے, جو بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک فارنر کلائنٹ آئی ہوئی ہے, یہ فارنر جو بھی پرسن آئی ہوئی ہیں, ان کو بہت اچھے سے ملا جا رہا تھا, ان کے ساتھ پکچرز بنائی جا رہی تھی. یہ دیکھ کے وہ کرسٹل کا خود بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی, اور وہ سوچ رہی تھی کہ لائک مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھ سے ایسے سیلیبریٹیز کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو میں نے بتایا یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے, ہمارے ملک میں جو کوئی بھی آتا ہے ان کے ساتھ بہت اچھے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. جو اس طرح کے رومرز اسپریڈ کیے گئے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت اچھا, مطلب اوور آل بہت اچھا رہا ہمارا. اچھا, جب وہاں پہ آپ لے گئی ان کو, ایک تو آپ نے پاکستان کا خوبصورت چہرہ وہ دکھایا جو فزیکل تھا وہاں پہ, جی بالکل, جیسے خوبصورتی ہے وہاں پہ, جھیلیں ہیں, پہاڑ ہیں, سارا کچھ ہے, بالکل سبززار ہے. اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ آپ نے پاکستان کا کون سا چہرہ ان کو دکھانا ہے؟ جیسا کہ وہ یہ لے کے آئی تھی کہ پاکستان میں تو بہت زیادہ دہشت گردی ہے, تو آنے سے منع کر رہے تھے لوگ ان کو. بالکل, اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ جی بالکل, ہم لوگوں کا جس وقت انہوں نے ہمارے ساتھ یہ اپنی تھاٹ شیئر کی, جنرلی ہمیں برا بھی لگا, اور تھوڑا سا یہ بھی فیل ہوا کہ نہیں, ہمارا تو فیس بہت زیادہ برا شو کروایا جا رہا ہے ٹی وی پہ, میڈیا پہ, ان چیزوں پہ. تو جتنا ہم سے ہو سکا, جتنی کوشش ہم سے ہو سکی کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ آپ یہاں پہ فریلی موو کر سکتی ہیں, کہیں پہ بھی آ سکتی ہے, جا سکتی ہیں, کوئی ایسا مسئلے کی بات نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی آپ سے ملے گا اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو بھی جاتی ہے تو لوگ آپ کی ہیلپ ہی کریں گے, آپ کو بتائیں گے. تو اسی حوالے سے ہم لوگ جو ہے, جیسے ہم لوگ, ان کو ٹریکنگ کا شوق تھا تو ہم ٹریکنگ کے لیے گئے, اور وہاں پہ ایسا ہوا بھی کہ وہ ہم سے کافی آگے جا رہی تھی. تو ہم لوگ اپنے آپس میں تھوڑی گفتگو میں مصروف تھے, تو وہ جب چلی گئی آگے تو ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی ہیں, نظر ہی نہیں آ رہی تھی ہمیں. ایک دم سے ہم پریشان تو ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور وہ کیسے کسی کو, لیکن وہیں پہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہیں پہ ان کو ایک وہیں کے رہنے والے کوئی تھے سوات سے, انہوں نے ان کو گائیڈ کیا. بتایا تو نہیں جا سکا کہ ان کو انگلش نہیں بولنی آ رہی تھی, لیکن انہوں نے اپنے اشارے سے بتایا کہ یہاں پہ روڈ ہے اور یہاں پہ لوگ ہیں, آپ یہاں سے جا سکتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہمیں نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. کلام بھی گئے ہم لوگ, سوات بھی گئے, جتنے لوگ مل رہے تھے ان کو مل کے خوش ہو رہے تھے, ان کے ساتھ پکچرز وغیرہ بنوا رہے تھے. ان کے خود کا بھی یہ تھا کہ نہیں, میں جا کے اپنے ملک میں, اپنے جو ان کے ملک کی ایمبیسی ہے ان پہ جا کے میں لیٹر لکھوں گی, ان کو بتاؤں گی کہ ہمارا ملک, ان کا جو ملک ہے یہ. اچھا, وزارت خارجہ ان کی. جی بالکل, وزارت خارجہ, وہاں پہ وزارت خارجہ ہوگی. جی, کہ میں ان کو جا کے لیٹر لکھوں گی اور ان کو جا کے بتاؤں گی کہ بہت پرامن ملک ہے, اور یہاں پہ باقی ٹورسٹ یا باقی لوگوں کو بھی جانے کی پرمیشن دی جانی چاہیے. اچھا شازیہ, ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستانی جب باہر جاتے ہیں نا تو اپنے سفارت خانے سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمارے سفارتکار کہتے ہیں کہ یہ مصیبت آ گئی, ان کو صحیح طریقے سے اٹینڈ نہیں کرتے, ان کے مشکلات جو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے, دراصل وہ ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, تو یہاں پہ وہ آئیں تو آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ ان کے سفارت خانے نے کیا کنسرن تھے ان کے حوالے سے؟ ان کے حوالے سے یہ تھا کہ ان کو بار بار کانٹیکٹ کیا جا رہا تھا, ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ سیف ہیں. ان کے کچھ فرینڈس کی طرف سے بھی ان سے بار بار پوچھا جا رہا تھا. تو یہ تھا کہ ان کی سائڈ سے ہمیشہ یہی گیا کہ مجھ سے جو آپ انفیکٹ جب وہ یہاں پہ آ گئی تھیں تو ان کو یہ ہو رہا تھا کہ آپ مجھ سے جو بار بار پوچھ رہے ہیں, میں یہاں پہ بالکل ٹھیک ہوں, بالکل سیکیور ہوں, مجھے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوا. اور انفیکٹ کہ جیسے ہم لوگ وہ لاہور میں یہاں پہ لینڈ کی تو یہاں کی جو پولیس تھی ان کو بھی پتہ چلا, تو وہ بھی بار بار کانٹیکٹ بیک کر رہے تھے, پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگ کس گاڑی میں ہیں, کیسے ہیں, آپ لوگ سیکیور ہیں, آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی کی ضرورت تو نہیں درپیش آئی. تو وہ ہم سے بار بار کانٹیکٹ کر رہے تھے, اور ان کی ایمبیسی بھی بار بار پوچھ رہی تھی, لیکن ہمیں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوا. ایک دن بھی ایسا نہیں فیل ہوا کہ ہمیں کسی نہ کسی سیکیورٹی کی ضرورت تھی. اچھا شازیہ, جس دن وہ شین یہاں پہ آئی تھی, کرسٹل شین, تو یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہم نے ان سے بات کی تھی, وہ تھوڑی سی خوفزدہ تھی کہ پاکستان میں جس طرح کے حالات ان کو بتائے گئے تھے وہاں پہ, لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے 2-3 دن ہوئے لاہور میں ٹھہرے ہوئے, لیکن مجھے ایسے حالات نظر نہیں آئے. اس کے باوجود بھی
وہ بے خطر نہیں تھی، بے خوف نہیں تھی اس کے باوجود بھی، کیونکہ ابھی انہوں نے جانا تھا شمالی عراق جات، بالکل جہاں پہ آپ ان کو لے کے گئی ہیں، وہ ساری گفتگو آپ نے بھی ان کے ساتھ کی، میں نے بھی کی. تو جب وہ واپس آئی ہیں یہاں سے جا رہی تھیں، تو جیسے وقت وہ یہاں سے جا رہی تھی آپ کے ساتھ شمالی علاقہ جات، اس وقت ان کے کیا ویوز تھے، اور جب وہ وہاں سے واپس آئی ہیں تو اس وقت ان کے کیا ویوز تھے؟ اچھا، جب وہ یہاں سے جا رہی تھی تو بالکل وہ جو ان کا ڈر خوف لاہور کو لے کے تھا وہ تو ان کا دور ہو گیا کہ نہیں یہاں تو سب اچھے ہیں. ناردرن ایریا کا ان کو یہ تھا کہ شاید اس سائڈ پہ تھوڑا زیادہ پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ جو ان کے ساتھ لوگ ان کے کنٹری میں پاکستان سے ریلیٹڈ بھی کام کرتے ہیں، یا جو چیز بھی انہوں نے میڈیا پہ دیکھی اس کے اکارڈنگ وہ یہی کہہ رہی تھی بار بار کہ شاید مجھے کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے اس ایریا میں، تو شاید ہم لوگوں کو کوئی نہ کوئی سیکیورٹی پرپز کے لیے کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے جانا چاہیے. لیکن ایسا جاتے وقت ان کے ساتھ ہی ایسا تھا، لیکن جیسے وہ وہاں پہ پہنچی کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم ان کو نہیں آیا. ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، تو نہ ہمیں کسی نے کسی قسم کا کوئی ڈسٹرب کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی فارنر آئی ہیں یا کچھ بھی. تو واپس آتے وقت بھی ان کے یہ ویوز تھے کہ نہیں میرا بہت اچھا یہاں پہ وزٹ رہا، اور جس طرح کا میں مائنڈ سیٹ لے کے آئی تھی یا جس طرح کا مائنڈ سیٹ آپ کے کنٹری کے بارے میں دوسرے ملکوں میں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں. یہ بہت بہت اچھا. اچھا، یہ دیکھیں کہ جو شارٹ وزٹ ہوتے ہیں نا، وہ تو بندہ گیا صبح گیا شام کو آ گیا، اس طرح سے آپ صبح گئے شام کو آ گئے. تو جو لوگ زیادہ دیر کے لیے یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، جیسے آپ صبح شام نہیں آئے، وہ بتائیں نا کہ آپ کتنے دن ہے وہاں پہ. جی، ہم لوگ ایسے یہاں پہ صبح شام والا تو نہیں ہوا، یہاں پہ وہ تقریباً 7 سے 8 دن یہاں پہ رکی، اور ہم لوگ بھی 5 دن وہاں پہ رک کے آئے. ناردرن ایریا بھی رک کے آئے. وہاں پہ ان کے خود کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں، جہاں پہ آپ لوگ اپنے اگر کاروبار کو اگر آپ کرنا چاہ رہے ہو، کوئی بزنس اگر آپ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہو. تو یہ ان کے خود کے پوائنٹس تھے، کیونکہ وہ ان کے خیال میں یہاں پہ ہمارا جیسے ہماری کمپنی ہے یہاں پہ ہم لوگ جاب کر رہے ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید کوئی چھوٹی سی کمپنی ہے اور یہ بھی شاید رجسٹرڈ نہیں ہے. جی، یہ بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی. ہماری راستے میں ان کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شاید مجھے لگتا تھا کہ یہ لوگ شاید دھوکہ ہے، جب تک میں پاکستان میں آ نہیں گئی تب تک مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے ٹریپ کر رہے ہیں. شاید ان کی ویب سائٹ، ہماری ویب سائٹ انہوں نے دیکھی سب کو، لیکن جب وہ یہاں پہ آئی انہوں نے ایکسکیوز کیا اسپیشلی کہ جو میں نے سوچا تھا اس کے بارے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کے بارے میں ایسا سوچا، حالانکہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں تھا، سب وہی تھا جو آپ لوگوں نے مجھے بتایا. شازیہ، ابھی میں آپ کی آبزرویشن جاننا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں پہ گئی ہیں، اس طرح سے جو غیر ملکی آتے ہیں پاکستان میں سیاحت کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے، ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ایک تو ان کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ان کو مزید کیا فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے؟ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ ہمیں جو فارنر آنا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس، اور اگر میں ہمارے اس چینل کے اس سے میں لوگوں کو یہ میسج بھی دینا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کے لنک میں کوئی بھی ایسا پرسن ہے جو آؤٹ آف کنٹری میں ہے اور وہ پاکستان وزٹ کرنا چاہ رہا ہے کسی بھی کنٹری سے، تو پلیز کوشش کریں کہ اپنے ملک کا ایک اچھا فیس شو کروائیں، کیونکہ جتنی نگیٹیوٹی ہماری پھیلائی جا رہی ہے اتنا ہے نہیں. ہمارا ملک بہت پرامن ہے، یہاں پہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں دیکھنے کو ملا ابھی تک تو نہیں ملا. مانا کچھ برائیاں ہیں وہ ہر جگہ ہوتی ہے، شاید ہر ملک میں ہوتی ہیں، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہوتا ہے. تو ان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ آپ اگر ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں تو آپ ان کو کریں، یہ ہمارے ملک کے لیے بھی بہت اچھا ہے. جیسے کہ ہمارا یہ تھا کہ ہم لوگ نارتھ ایریا میں گئے تو سوات کا لائک روڈز اور موٹر وے یہ سب کچھ بہت زبردست تھی، اچھا تھا، لیکن کوئی ایسی رہنے کی جگہ بھی ہونی چاہیے جس میں اسپیسیفکلی ہمیں پتہ ہو کہ یہاں پہ فارنرز نے اگر آ کے اسٹے کرنا ہے، یا اسپیسیفکلی ان کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیڈیکیٹڈ جگہ اگر ہو سکے تو وہ ہو. ادروائز تو ویسے بھی وہاں کے ہوٹلز اور سب چیزیں بہت اچھی تھیں. اچھا، یہاں پہ نا یہ دیکھیں، مجھے آپ کی وہ بات بڑی زبردست لگی، جیسا آپ نے کہا کہ ایک سیکورٹی پوسٹ پہ آپ گئے جی، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھیوں کے فارنر ہیں جی، تو آپ کو ہم اپنی سیکورٹی دے دیتے ہیں. جی بالکل. ایک طرف ایسے لوگ موجود ہیں، جی، ایسے رویے والے لوگ موجود ہیں بالکل. جنہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کا چہرہ ہے، صاف چہرہ، شفاف چہرہ، وہی دنیا کے سامنے جانا چاہیے، تاکہ کل کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کوئی کہہ دے کہ جی فارنر آئے تھے تو ان کے ساتھ اس طرح میس بہیو ہو گیا. ایک طرف اس طرح کے لوگ ہیں، دوسری طرف لاہور میں جو کچھ ہوا وہ جرمن سائیکلسٹ، بالکل وہ بڑا بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے ان کے ساتھ. بیسیکلی ہم نے یہ ویڈیو بنائی صرف اس لیے ہے، آج کا یہ ویلاگ،
کہ ایک طرف دیکھیں گے وہ سائیکلسٹ کے ساتھ جو جرمن تھا اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، اور دوسری طرف آپ نے جیسا بتایا. جی بالکل، وہ ہمارے پاس ایز اے گیسٹ آئی تھی، ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا، تو ہماری یہ پوری کوشش تھی. چیک پوسٹ والوں نے جو کچھ کہا، جی بالکل وہی بتا رہی ہوں کہ ہماری سائڈ سے بھی یہی تھا کہ جتنا ہو سکے پاسبلی ان کے مائنڈ سے چیز نیگیٹیو چیز نکالی جائے. لیکن باقی اداروں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، جیسے پولیس کا ادارہ اس نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اور ہمیں بولا، ہم نے تو کہا بھی نہیں تھا ان کو کہ آپ ہمیں سیکورٹی ہے، انہوں نے خود ہمیں کہا کہ اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ ضرور. تو کافی اچھا یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ آپ کی باتوں سے ایک آپ لوگوں کی نیگلیجنس جو ہے نا وہ نوٹ کی ہے کہ وہ آپ سے اوجل ہوئی ایک لمحے کے لیے تو بھی کیوں ہوئی، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ تو ایسے جیسے ایک بچے کو آپ انگلی کے ساتھ چلا رہے ہیں، جیسے بچوں کو آپ نے ہجوم میں چھوڑا تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ بچہ کہاں پہ چلا گیا، تو آپ نے کیسے اس کو اوجل ہونے دیا؟ ہم لوگ ہوا کیا تھا؟ ہم لوگ ٹریکنگ کے لیے نکلے تھے. ان کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو مطلب ان کو ٹریکنگ کی عادت تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ٹریکنگ کے لیے جانا ہے. تو ہم لوگ چلے گئے وہاں پہ سوات میں جو اوشو فارسٹ والی سائڈ پہ جو جنگل ہے وہاں پہ ہم لوگ گئے، اور ہم لوگ تقریباً سب ساتھ ہی جا رہے تھے. تو وہ تھوڑا سا انہوں نے اپنی اسپیڈ کو انکریز کیا، اور وہ تھوڑی سی ہم سے نا آگے ہوئی، تو ہماری آنکھوں سے اوجل ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں چلا. لیکن صرف 5 سے 7 منٹ کے لیے ہمیں نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں پہ چلی گئی. 5 سے 7 منٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. جی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں. کیسے ٹریس کیسے کر لیا پھر آپ نے؟ جی وہاں پہ بس ان کو ہم لوگ تو ان کے پیچھے پیچھے تھے ہی کہ مطلب زیادہ سے زیادہ یہی 5 تک گئی ہوں گی وہ تو. لیکن یہ کہ وہاں کے جو رہائشی تھے انہوں نے پھر ان کو گائیڈ کیا، ان کو بتایا کہ آپ کے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اس سائڈ سے جائیں گے تو وہ آئیں گے، مطلب ان کو راستہ اچھے سے گائیڈ کیا. اور جتنی دیر میں اس کو گائیڈ کر رہے تھے ہم بھی وہیں پہ پہنچ گئے تھے، تو کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اچھا شین کو ساتھ لے کے آپ کسی ٹرپ کے ساتھ گئی تھی یا کمپنی کے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ نہیں ہم ٹرپ کے ساتھ نہیں گئے، ہم لوگ کسٹمائز ہم نے خود ہی کیا تھا، ہم خود لے کے گئے تھے، ہمارے ساتھ ہماری کمپنی کے لوگ تھے. کتنے دن ٹھہرے آپ وہاں؟ ہم لوگ وہاں پہ 4 دن. اچھا 4 دن ٹھہرے ہم لوگ ٹوٹل. ہم لوگ کسی گیسٹ ہاؤس میں یا ہوٹل میں ہم لوگوں نے اسٹے کیا تھا وہاں پہ. سیکورٹی مکمل تھی؟ جی ہوٹل کا سیکورٹی بھی مکمل تھی، بہت اچھا تھا، اور ان کا انوائرمنٹ بھی کافی اچھا تھا. بات ہم نے شروع کی تھی پاکستان کی امیج کی، اور جو کچھ جرمن کے سائیکلسٹ کے ساتھ پاکستان میں ہوا اس پر ہم نے اپریشیٹ کیا کہ جس طرح سے پولیس کی طرف سے کارروائی کی گئی، جس طرح سے ڈاکوؤں کو چوروں کو گرفتار کیا گیا، اور اپنے ایسے لوگوں کو سزا دی گئی جو نااہل نالائق ثابت ہوئے ہیں. اور پھر ہم نے اپنی کمپنی کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے پاکستان کے امیج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، پاکستان کے روشن چہرے کو اسی طرح سے دنیا کو دکھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے جیسا کہ پاکستان کا حقیقت میں روشن چہرہ ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.